بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے پیر بھائیوں، اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، اور وہ تمام لوگ جو سورہ قریش کے لشکر کا ایک حصہ ہیں اور جو پہلے دن سے قدم بہ قدم شانہ بشانہ میرے ساتھ چل رہے ہیں، اور وہ لوگ جو کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتے ہوں، اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے، روحانیت کے لیے، عملیات کے لیے، یا پھر اپنے موذی امراض یعنی جسمانی بیماریوں کے لیے ہمارے سسٹم سے جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر اپنے خانوادے میں، اپنے سلسلے میں، اپنے یوٹیوب چینل پر www.drabdulwajidshadli.com پر ایک بار پھر سفینہ نجات المسائل میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سفینہ نجات المسائل میں آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، آپ ہم سے اپنے مسائل شیئر کر سکتے ہیں، آپ ہم سے اپنے عملیات کے بارے میں جو آپ عمل کر رہے ہیں، جو آپ اعمال کر رہے ہیں، یا جو آپ پڑھائیاں کر رہے ہیں، اگر اس میں کسی قسم کی کوئی رہنمائی چاہتے ہیں تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، یا پھر ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadli پر پیشنٹ پورٹل پر آپ اپنی اپڈیٹ، اپنے پرابلمس ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ یقیناً سفینہ نجات المسائل یہ وہ کشتی ہے کہ جس کو چلانے والے میرے بزرگ، میرے والد محترم، میرے پیر و مرشد، آپ کی زیر نگرانی، آپ کے زیر سرپرستی، آپ کے زیر روحانیت، یعنی کہ جو کچھ بھی فیض اس کشتی میں سوار لوگوں کو ہے، یا جو لوگ میرے ساتھ ایک لشکر کے مانند چل رہے ہیں، ان تمام کا فیض میرے بزرگوں کا فیض ہے۔ ان تمام لوگوں کو جو کچھ بھی فیض مل رہا ہے وہ میرے بزرگوں کے باطن سے فیض مل رہا ہے، اور یقیناً سفینہ نجات المسائل میں آج ہم ڈسکس کریں گے دعوت سورہ قریش کی حقیقت، کہ جو لوگ لشکر قریش میں پہلے دن سے میرے ساتھ چل رہے ہیں، یقیناً اور انہوں نے سورہ قریش کے ذریعے اپنا سفر شروع کیا اپنی دنیاوی مقاصد کے لیے، اپنے روحانیت کے مقاصد کے لیے، یا اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے۔ اب لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لشکر میں شامل کیسے ہو سکتے ہیں؟ یقیناً جو لوگ آج ویڈیو میری پہلی بار دیکھ رہے ہیں، یا جو لوگ نئے لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے، اور جو لوگ اپنا سفر چلا رہے ہیں، سفر چل رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی ہے۔ لشکر سورہ قریش میں داخل ہونے کے لیے آپ نے 70 مرتبہ سورہ قریش روز پڑھنا ہے 40 دن تک، اور جب 40 دن آپ کے مکمل ہو جائیں گے پھر آپ نے ایک 313 مرتبہ 70 دن تک مکمل کرنا ہے۔ جب آپ کے 40 دن مکمل ہو جائیں گے پھر آپ نے 1111 مرتبہ 40 دن تک پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 1900 مرتبہ 40 دن تک پڑھنا ہے، اور جب 1900 بار 40 دن پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے سورہ قریش 1.25 لاکھ مکمل کرنا ہے، اور جب سورہ قریش 1.25 لاکھ آپ کی مکمل ہو جائے گی اس کے بعد آپ دعوت سورہ قریش کی حقیقت کی طرف اپنا قدم بڑھائیں گے۔ اچھا، دعوت سورہ قریش کیا ہے؟
یعنی کہ سورہ قریش کی دعوت سے کیا مراد ہے اور سورہ قریش کی دعوت کیوں دے رہے ہیں، اور اب تک ہم الحمدللہ 70 مرتبہ 70 دن تک لوگ اس کی دعوت ادا کر چکے ہیں، اور مزید میں نے اس میں دن بڑھائے ہیں تاکہ 40 دن اور مزید بڑھا کر اس کو مکمل کریں، اور یقیناً وہ سفر بھی اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ تو سورہ قریش کی دعوت کی حقیقت کیا ہے، کیوں پڑھی جاتی ہے، کس لیے پڑھی جاتی ہے، اور اس کو پڑھنے سے ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سورہ قریش جب ہم 1.25 لاکھ مکمل کر لیتے ہیں تو اس کی جو روحانیت ہوتی ہے وہ ہم سے مانوس ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ ہمارے معاون اور ہمارے مددگار بن جاتی ہے۔ اور جب ہم سورہ قریش 1.25 لاکھ مکمل کر لیتے ہیں تو ہم ایک دائرہ حصار میں آ جاتے ہیں، اور ہم ایک ایسے حصار میں آ جاتے ہیں کہ جو رب نے حصار کیا ہوتا ہے ہمارا۔ یعنی کہ ایک ایسے حصار کے اندر ہم داخل ہو جاتے ہیں کہ جس کے اندر نہ تو کوئی وبا داخل ہو سکتی ہے، نہ تو کوئی بلائیں داخل ہو سکتی ہیں، نہ تو کوئی موذی امراض کسی بھی بیماری کی صورت میں اس حصار میں داخل ہو سکتی ہے، نہ ہی کوئی شیاطین جنات اس حصار میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ جو آپ کے سب سے بڑے دشمن ہیں اس راہ میں چلنے کے لیے، وہ تک اس حصار کے اندر داخل نہیں ہو پاتا، کیونکہ سورہ قریش کے پڑھنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص کرم اور یہ فضل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ کر دیتا ہے ان تمام وباؤں سے، ان تمام دشمنوں سے جو گھات لگائے ہوئے ہوتے ہیں اس کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ جب انسان ایک دائرہ حصار میں آ جاتا ہے پھر وہ ایک ایسی دنیا میں قدم رکھتا ہے کہ جہاں پہ اس کا سامنا کسی نہ کسی ایسی قوم سے ہوتا ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہے۔ دعوت دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اس راہ میں، ہم اس منزل میں داخل ہوں، اب ہم اس سفر کا اپنا جاری رکھتے ہوئے ہم ایک ایسے دروازے کے ذریعے ہم ایک ایسی دنیا میں داخل ہوں کہ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، جس کو لوگوں نے عجائبات کا نام دیا ہے، اور وہ عجائبات کی دنیا کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے، کہ جس کو پانے کے لیے، کہ جس میں داخل ہونے کے لیے لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں سفر میں گزاری، اور ان کو کسی کو بہت جلد مقام مل گیا، کسی کو بہت اختتام پہ ملا۔ یعنی صحیح رستہ دکھانے والا، صحیح رستہ بتانے والا، یعنی کہ آپ کا رہنما اور رہبر۔ اصل مقصد ہی رہنما اور رہبر کا ڈھونڈنا ہے، باقی منزل تو تمہارے قدموں میں ہے۔ اور اگر صحیح رہنما رہبر نہیں ملا آپ کا تو آپ نے جتنا بھی سفر طے کیا وہ بالکل بیکار ثابت ہوا، اور یقیناً اس دنیا میں آپ کو وہی رہبر لے کر جا سکتا ہے جو اس دنیا سے واقف ہو۔ اور سورہ قریش کی دعوت کا عمل جو میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کیا ہے، یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جو آپ کو اس دنیا کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا رستہ ہے کہ آپ کو اس دنیا کے اندر داخل کر کر آپ کے اوپر جو پردے ہوتے ہیں اس کو اٹھا دیتا ہے۔ ہر وہ چیز آپ کے اوپر ظاہر ہو جاتی ہے کہ جس کو آپ دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ اور یقیناً عملیات کی دنیا کے سفر کے اندر جو لوگ عملیات کا سفر میرے ساتھ کر رہے ہیں، جو لوگ عملیات سیکھ رہے ہیں، خاص کر وہ لوگ جب وہ سورہ قریش کی دعوت دینے کے لیے بیٹھے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، وہ تنہا نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ جن دعوت کے ذریعے وہ اپنے بزرگوں کو پکار رہے ہیں، ان کی روحانیتیں ان کے ساتھ ساتھ ہیں۔
اور جن شیاطینوں سے وہ پناہ مانگ رہے ہیں، اس کے شر سے بچنے کے لیے، ان شیطانوں کے شر سے بچنے کے لیے رب کی پناہ میں آتے ہیں، یقیناً ان شر کا بھی عنصر، ان شر کا بھی اس وقت ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ ایک راستے پر چل رہے ہیں، جب آپ ایک منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو سب سے زیادہ جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ ان شریر جناتوں، ان شریر ہی شیاطینوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ سورہ قریش کی دعوت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اس کو پڑھنے بیٹھتا ہے، اس کے اندر ایک کیفیت سے طاری ہوتی ہے، اس کو ایک سکون سا میسر ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ جب سورہ قریش کی دعوت میں روانگی آ جاتی ہے، جب وہ روانی کے ساتھ پڑھنے لگتا ہے، جب توجہ کے ساتھ وہ اپنے پڑھائی پہ بیٹھا ہوتا ہے، بمع پرہیز کے ساتھ، اور جو بھی لوازمات اس کو بتائے ہیں سورہ قریش کی دعوت کے لیے، اس کے ساتھ وہ پڑھ رہا ہے، اس کو کسی بھی اتار کرنے کے لیے، کسی کا بھی کام کرنے کے لیے اتنی محنت کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، نہیں ضرورت پڑتی۔ اور ابھی جب سورہ قریش کی دعوت کا عمل چل رہا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، اسی عمل کے دوران سورہ قریش کی دعوت میں حاضر کرنے کے طریقہ کار بھی آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ اس وقت جب سورہ قریش کے چند نصاب آپ ادا کر لیں گے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب آپ حضرات کی طرف جائیں، جب موکلان کی حاضری کی طرف جائیں، یا جب جنات کی حاضری کی طرف جائیں، تو وہ جو حاضری ہو وہ آپ کے لیے خیر اور باعث برکت ہو، نہ کہ آپ کے اندر خوف اور ہراس ہو، آپ کے اندر ڈر ہو، کیونکہ ڈر ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، ڈر ہمیں مارتا ہے۔ جن لوگوں کی سورہ قریش کی 1.25 لاکھ مکمل کر چکے ہیں، وہ دعوت کی طرف آئیں، اور جو دعوت کر رہے ہیں وہ اس کو بھی کنٹینیو رکھیں، اور میرے اگلے سبق کا انتظار کریں۔ کہ جس طرح میں اپنے طاق ہیلنگ کے اسٹوڈنٹس کو لے کر چل رہا ہوں، جس طرح میں حکمت کے نور کے اسٹوڈنٹس کو لے کے چل رہا ہوں، بالکل اسی طرح جو یوٹیوب کے میرے خاص لوگ ہیں، جو شانہ بشانہ میرے ساتھ چل رہے ہیں، قدم بقدم میرے ساتھ چل رہے ہیں، میں ان کو وہ طریقہ کار تعلیم کروں۔ اور جب ہمارے اس کے چند نصاب مکمل ہو جائیں گے، اس کے بعد سورہ قریش کی جو دعوت ہے، اس کو میں استعمال کرنے کے طریقہ کار آپ کو تعلیم کروں گا۔ ہمارا سفر چند دنوں کا نہیں ہے، ہمارا سفر چند مہینوں کا نہیں ہے، ہمارا سفر زندگی بھر کا ہے، ہمارا سفر ہمیشہ کا ہے، کیونکہ حق ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں آپ سے یہ وعدہ نہیں کرتا کہ 40 دن کے اندر یہ کام ہو جائے گا، آپ کا 21 دن میں آپ کا یہ کام ہو جائے گا، لیکن جو بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جو میں آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہو تو اس کے اثرات آپ پر ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اپنے اپنے ظرف کے حساب سے ہے، اپنے اپنے ظرف کے مطابق ہے کہ انسان کتنا فیض کس سے لیتا ہے۔ انسان کم وقت میں بہت فیض لے لیتا ہے، انسان بہت وقت میں کم فیض پاتا ہے، صرف اور صرف اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے ظرف کی وجہ سے،
اپنے حقیقت کی وجہ سے. لیکن ہماری آپ یہ دیکھیں کہ ابتدا سے ایک خاص ترتیب چلی آ رہی ہے. ہماری آج تک بے ترتیب کوئی بھی چیز نہیں ہے. یعنی کہ لشکر بھی ہمارا اگر پہلے دن ترتیب ہوا تو ایک ترتیب کے ساتھ ہوا. ہم نے ڈاٹ کی پریکٹس ایک ترتیب سے شروع کری اور آج بھی کر رہے ہیں، لیکن اسی ترتیب سے چلے آ رہے ہیں. ہم نے سورہ قریش کا سفر شروع کیا روحانی، وہ بھی ایک ترتیب سے چلا آ رہا ہے. اور سورہ قریش کے سفر کے ساتھ ساتھ آج ہم اس مقام پر ہیں کہ ہم سورہ قریش کی دعوت دے رہے ہیں. اور سورہ قریش کی دعوت دینے کے بعد بھی یہ سفر ہمارا کنٹینیو چلتا رہے گا. لیکن آج میں یہ بات دیکھتا ہوں کہ جو لوگ سورہ قریش کی دعوت دے رہے ہیں ان کے اندر میں دیکھتا ہوں وہ ان کے اعصاب کتنے مضبوط ہو چکے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ ان کو کتنے حد تک فائدہ ہو چکا ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کے قلب میں اطمینان ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ کتنے مطمئن ہیں. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ہاتھ کن کے ہاتھ میں ہے، ان کی پشت پر کس کی پشت ہے، ان کی رہنمائی کون کر رہا ہے، ان کی رہبری کون کر رہا ہے. صرف اس یقین نے، اس اعتماد نے، اس کیفیت نے آپ کے اندر کی پوری دنیا کو بدل دیا ہے. سورہ قریش کی دعوت دینے کے ہی کئی طریقے موجود ہیں، لیکن ابھی میں صرف ایک طریق پہ چلوں گا اور اس کے پورے 7 نصاب میں مکمل آپ سے کرواؤں گا. لیکن چند نصاب ادا کرنے کے بعد آپ اس عمل کو اپنے پریکٹس میں لے کر آئیں گے. آپ اپنے تجربات میں لے کر آئیں گے. آپ روحانی معالج ہیں تو آپ لوگوں کے علاج و معالجہ شروع کریں گے. اگر کوئی بیمار ہے تو آپ اس کی بیماری کا علاج کریں گے. اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. اگر کوئی جادو میں، جنات میں، شیاطین میں، ان معاملات میں گھرا ہوا ہے آپ اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے. ان سے آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آپ کا دین بھی اچھا ہوگا، آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی اور آپ کے معاملات بھی اچھے ہوں گے. اگر ہم صرف دنیا ہی اچھے کرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے باقی کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا. ہم صرف اور صرف اپنے اعمال کی درستگی کو صحیح کریں گے تو ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی، ہمارے معاملات بھی اچھے ہوں گے. سورہ قریش کی حقیقت جب آپ پر کھلے گی نا تو آپ کو زندگی میں کسی دوسرے عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی. لیکن لکھنا ضرور، میں جو کچھ بھی عمل آپ کو بتاتا رہتا ہوں. کبھی جب دل نے چاہا تو کر لیا. ایک دروازہ میں چاہتا ہوں قریش کا کھلے آپ کے لیے. ایک عمل کا دروازہ آپ کے لیے کھل جائے اور اس کے بعد سارے دروازے کھلے ہوئے آپ کو ملیں گے، کوئی بند نہیں ملے گا. صرف پہلا دروازہ بند ہوتا ہے، باقی 99 دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور وہ جو ایک دروازہ بند ہے نا اسی کو ٹکرے مارتے ہوئے آپ کی پوری زندگی گزر جاتی ہے، وہ دروازہ نہیں کھلتا. میں صرف اس ایک دروازے پہ آپ کو محنت کرا رہا ہوں اور ریاضتیں کروا رہا ہوں اسی بات پہ کہ وہ دروازہ کھل جائے. لیکن جو لوگ سورہ قریش کی دعوت کے قریب تر ہیں، جو اس میں داخل ہو چکے ہیں، وہ اس دروازے کے بالکل قریب ہیں.
اور یقیناً اس میں کوئی بعید نہیں کہ جو لوگ سورہ قریش کی دعوت دینا شروع کر دیے وہ اس باب کے ذریعے، اس دروازے کے ذریعے اس عجائبات کی دنیا کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ جب آپ اس دروازے کے اندر داخل ہوں گے تو آپ پر سورہ قریش کی دعوت کی حقیقت کھل جائے گی۔ اور سورہ قریش کی جو لوگ دعوت دے رہے ہیں نا، ان کے اندر ایک خاص کیفیت یہ ہو جائے گی کہ وہ کسی ایسی جگہ پر جائیں کہ جس جگہ پر کوئی ایسی مخلوقات موجود ہے جو ان کی نظروں سے اوجھل ہے، وہ اس پر ظاہر ہونے شروع ہو جائے گی۔ ابتدان میں تو یہ ہوگا کہ وہ محسوسات ہوں گے، وہ اپنی موجودگی کا احساس آپ کو دلائیں گے، لیکن یہی احساس یقین میں بدل جائے گا اور یہی یقین حقیقت کی طرف آئے گا اور حقیقت بن کے آپ کے سامنے بالکل روبرو جیسے میں اور تم موجود ہیں، بنفس نفیس۔ جب تک احساس نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا۔ اور احساس کی ابتدا آپ کی اپنی کیفیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور آپ کی کیفیت اس کی روحانیت ہے۔ روحانیت کیا ہے؟ آپ کی کیفیت۔ اور آپ کی کیفیت کیا ہے؟ آپ جو پڑھ رہے ہو اس کی روحانیت کا اثر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے جو ہم تکرار کر رہے ہیں اس کا جو اثر ہے، اس اثر کو ہمارے وجود تسلیم کر رہا ہے، ہمارا دماغ اس کو قبول کر رہا ہے، اس کی کیفیت کا اثر ہمارے قلوبوں پر ہوتا ہے، ہمارے دل پر ہو رہا ہے، کہ جس نے ہمارے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ کیفیت بنتی ہی روحانیت سے ہے، بنتی ہی اس پڑھائی کی تاثیر سے ہے جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہو، چاہے سورہ قریش پڑھ رہے ہو یا سورہ قریش کی دعوت پڑھ رہے ہو۔ اب سورہ قریش کے موکلان بھی آپ سے متاثر ہوتے ہیں کہ جب آپ اس کی تکرار کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کے اندر کیفیت بن رہی ہوتی ہے تو وہ اس وقت اپنے موجودگی کا احساس آپ کو دلا رہے ہوتے ہیں اس کیفیت کے ذریعے، کیونکہ کیفیت ایک ایسی کیفیت ہے کہ اس کے اندر انسان کو ابتدا میں اختیار نہیں ہوتا لیکن انتہا میں کلیتاً اختیار ہوتا ہے۔ یعنی کہ ابتدا میں کیفیت بنتی ہے جس پہ انسان کو اختیار نہیں ہوتا، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کسی بھی حال میں ہوتا ہے، چاہے وہ پڑھ رہا ہو یا نہ پڑھ رہا ہو، کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، اس کی کیفیت بن جاتی ہے، اور اسی حال کے اندر وہ حقیقت آپ پر ظاہر ہوتی ہے جو آپ کی نظروں سے اوجھل مخلوقات ہوتی ہیں۔ ہر پڑھائی میں تمام مخلوقات کی میں سب سے زیادہ جو اثر انداز ہوتا ہے نا، جو تمام مخلوقات کو متاثر کر دیتی ہیں، آپ کی پڑھائیوں کو متاثر کر دیتی ہیں، وہ ہے آپ کی نیت۔ اب ہماری نیت کیا ہے کہ ہم سورہ قریش کے لشکر کا ایک حصہ ہیں، ہماری رہنمائی ہمارے بزرگوں کے ہاتھوں ہے، اور اس لشکر کا تو میں ایک چھوٹا سا سپہ سالار ہوں،
اس کے جو بادشاہ ہیں وہ ہمارے بزرگ ہیں، وہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں جس کام کے لیے چن لیتے ہیں۔ ابھی جب آپ کی سورہ قریش کی دعوت مکمل ہوگی، جب اس کا ایک نصاب مکمل ہوگا، اس کے بعد پھر میں باقاعدہ طور پہ سے کام لینے کا آپ کو طریقہ کار سمجھاؤں گا، سکھاؤں گا۔ اس سورہ قریش کی دعوت کے اندر سورہ قریش کے تمام موکلان کی حاضری ہوتی ہے۔ ان موکلان کی حاضری ہوتی ہے کہ جن کے اندر ہم باقاعدہ طور پہ ان بزرگوں کے نام لیتے ہیں، جیسے سید احمد کبیر ہیں، جیسے غازی عباس علمدار ہیں، کہ جیسے پیر زندہ شاہ مدار ہیں، جیسے حضرت اشرف جہانگیر، حسن عبدال، یہ تمام جتنے بھی نصیر الدین چراغ دہلوی، تمام غوث قطب عبدال، جتنے بھی ڈیوٹی والے لوگ ہیں، ان سب کا فیض، ان کے تصرفات سے آپ آشنا ہو جاتے ہو۔ سورہ قریش کی جو دعوت ہے نا، یہ بڑی باکمال ہے یہ۔ اچھا، سفینہ نجات المسائل کے اندر آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں اور آپ ہم سے اپنے مسائل کو شیئر کر سکتے ہیں، اور آپ کی اسکرین پر ٹیلی نور کا نمبر شو ہو رہا ہوگا 034570700404۔ اب ظاہر سی بات ہے وقت مختصر ہوتا ہے، میں تمام لوگوں کی کالز تو نہیں لے سکتا، لیکن آپ مجھے واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں، اس میں اپنا نام لکھ کر، اپنی والدہ کا نام لکھ کر، مختصر سا معاملہ لکھ کر آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں تو میں وائس میسیج میں آپ کو اس کا رپلائی کر دوں گا، خود اس کا جواب دے دوں گا آپ کو۔ تو آپ مجھے واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ مجھے واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں، اور جو لوگ ہماری براڈ کاسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی مجھے واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں، اپنا نام لکھے کہ ہمیں براڈ کاسٹ میں شامل کر لیں، تاکہ ہماری جو اپڈیٹس ہیں، ہماری جو PDF فائلز ہیں، ہمارے جو عملیات ہیں، عملیات کے جو طریقہ کار میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو سمجھاتا ہوں، یوٹیوب کے ذریعے بھی اور یوٹیوب کے علاوہ بھی، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ لوگوں کو ظاہر کرتا رہوں گا۔ اور باقی اس کے علاوہ ہمارے جو ویب سائٹ ہے www.drabdulwajidshadli.com، اس پر ہمارے اسٹوڈنٹ پورٹل ہے، اس میں ہمارے پیشنٹ پورٹل ہے۔ اچھا، پیشنٹ پورٹل آپ لوگوں کی آسانی کے لیے بنایا گیا تھا، ماشاءاللہ اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو چکے ہیں، تو اس میں بھی ہم اپنے جو ہمارے عملیات ہوتے ہیں ہم اس میں اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں نے کہا تھا کہ رمضان کے بعد مجھے اس میں ایک سیریز شروع کرنا ہے پیشنٹ پورٹل میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ عملیات کے حوالے سے میں اس میں بھی بہت جلد ہی ایک ویڈیو کی سیریز شروع کروں گا کہ جس میں آپ لوگ میرے ساتھ ہوں گے اور لائیو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اس میں سورہ قریش کی جو خاص کر دعوت ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ ہماری سورہ قریش کی دعوت مکمل ہو جائے، اس کے طریقہ کار، اس کے کام لینے کے طریقے، اس سے تمام وہ طریقے جو عملیات کی دنیا میں کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں، میں وہ ہر چیز آپ پہ ظاہر کروں گا۔ باقی ہم کال کی طرف آتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بردر، بہت کال کرنا پڑتا ہے۔ جی میری بہن، آپ اس وقت مجھ سے لائیو بات کر رہی ہیں۔ آپ لائیو ہیں؟ میں سوری، بالکل بالکل لائیو میں اگر کچھ کہنا چاہتی ہیں، کچھ بات کرنا چاہتی ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو اگر تفصیلی بات کرنا چاہتی ہیں تو مجھے ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد بات کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی ہاں، میں ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد کال کرتی ہوں آپ کو۔ ٹھیک ہے، بالکل 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 بالکل۔ اور اس کے علاوہ جب آپ واٹس ایپ میسیج کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں انشاءاللہ آپ کو خود اس کا میں رپلائی آپ کو میں کر دوں گا۔ اور باقی وہ میرے جو پیشنٹ ہیں کہ جن کا میں علاج کر رہا تھا اور رمضان میں مصروفیت کی وجہ سے ان کا کام میں نے تھوڑا سا پینڈنگ میں ڈالا تھا،
تو اب میں انشاءاللہ اس کو پراپر شروع کر کے اس کو میں مکمل کرتا ہوں تاکہ جلد از جلد ان لوگوں کے کام بھی کمپلیٹ ہوں کہ جو لوگ انتظار میں ہیں. تو وہ لوگ جن کا علاج میرے پاس چل رہا ہے وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور میرے پاس الحمدللہ میرا ایک طریقہ کار ہے کہ میں جب کسی کا کام شروع کرتا ہوں تو میں ڈائری میں ہر چیز نوٹ کرتا ہوں کہ کس کا کام کس طریقے سے کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے. اور کچھ لوگوں کے کام انشاءاللہ تعالیٰ اس منتھ کے اینڈ میں مکمل ہو جائیں گے اور کچھ کے کام انشاءاللہ جون میں مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور باقی حالات کی پیش نظر جو میرا روحانی دورہ تھا لاہور اور اسلام آباد کا تو وہ منسوخ کیا جاتا ہے. اب حالات آپ کے سامنے ہیں پورے پاکستان کے کہ جس کی وجہ سے دھرنے جگہ جگہ ہیں تو ہم پھر اپنا روحانی دورہ نہیں کر سکتے کیونکہ ظاہر سی بات ہے پریشانی کا باعث ہوگا. تو اس کے لیے بھی ہم نے آپ کے لیے ایک حل نکالا ہے کہ جو لوگوں نے رجسٹریشن اپنی کروا لی ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلدی ان کے آسانی کے لیے ایک سروس پرووائڈ کریں گے کہ جس میں جیسے مثال کے طور پہ لاہور کے اندر اگر ہمارے تقریباً 200+ اگر ہمارے پیشنٹ موجود ہیں, جس طرح میں لاہور میں بیٹھ کر اپنے پیشنٹ دیکھتا ہوں بالکل اسی طرح ایک ایسی سروس آپ لوگوں کے لیے متعارف بہت جلد انشاءاللہ ہو جائے گی اور میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ, اور میں ڈیٹ بھی اناؤنس کر دوں گا آپ کو کہ جس طرح لاہور میں آپ میرا ویٹ کرتے ہیں, میں روم میں بیٹھا ہوتا ہوں, آپ آتے ہیں مجھ سے ملاقات کرتے ہیں چلے جاتے ہیں, اس طرح بالکل اسی طریقے سے ایک ہم نے سسٹم کر رہے ہیں, ایک سروس ہم نے بنائی ہے, ایک ہم نے اس کے اندر ہم بالکل لائیو اسی طریقے سے آپ کے ساتھ ویڈیو کال کے اندر آپ میرے ساتھ ہوں گے. جب آپ کا نمبر کال ہوگا تو آپ ہی آئیں گے اور آپ ویڈیو کال پہ مجھ سے بات کریں گے, اپنا مجھ سے شیئر کریں گے معاملہ, اور جو علاج چل رہا ہے مجھ سے اس کو مجھے بتائیں گے, اور جو آپ کو فائدہ ہوا یا فائدہ نہیں ہوا جو بھی میٹر ہوگا آپ مجھے بتائیں گے. پھر میں اس کا حل آپ کو دوں گا, اس کو پڑھنے کے لیے بتاؤں گا, اس کا علاج ہوگا تو اس کا علاج آپ کو بتاؤں گا. جب آپ میرے ساتھ لائیو ہوں گے ویڈیو کال پر تو آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہوگا. جب آپ کی بات کمپلیٹ ہو جائے گی آپ چلے جائیں گے, پھر دوسرا پیشنٹ آ جائے گا. اس کو کہتے ہیں کلینک آن لائن. تو یہ کلینک آن لائن انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد شروع کرنے والے ہیں. تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ میں اسی ہفتے کے اندر کلینک آن لائن آپ لوگوں کے لیے میں انشاءاللہ تعالی اسٹارٹ کر دوں, ان لوگوں کے لیے جو پاکستان بھر میں موجود ہیں. اب وہ لوگ بھی مجھ سے شکایت نہیں کر سکتے جو ملتان میں ہیں, وہ لوگ بھی نہیں کر سکتے جو سندھ حیدرآباد میں ہیں, سکھر میں ہیں, میر پور خاص میں ہیں, یا وہ جو دوسرے پنجاب کے شہروں میں یا پشاور کوئٹہ میں بھی ہیں. اچھا تمام جو پیشنٹ ہوں گے میرے ان سب سے باقاعدہ طور پہ کلینک آن لائن میں ایک ایک کر کے اسٹوڈنٹس آئیں گے, ایک ایک کر کے پیشنٹ آئیں گے, مجھ سے بات کریں گے اور وہ چلے جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کی تیاری بھی مکمل کر لی ہے, اور ویڈیو کال کے ذریعے انشاءاللہ تعالی لائیو جب آپ میرے ساتھ اپنا مسئلہ شیئر کر رہے ہوں گے تو کوئی دوسرا کوئی نہیں ہوگا. جب آپ کے میٹر کمپلیٹ ہو جائے گا پھر دوسرا پیشنٹ اس روم میں داخل ہوگا. تو ہم نے اس کا نام دیا ہے کلینک آن لائن, ٹھیک ہے, شاذلی کلینک آن لائن. انشاءاللہ تعالی ہمارا انشاءاللہ تعالی اسی ہفتے کے اندر ہم لوگ شروع کر دیں گے, جس میں پاکستان بھر سے لوگ اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. تو صرف اس وجہ سے کہ مجبوری ہے, کیا کریں ہم جا نہیں سکتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناصر صاحب آپ اس وقت لائیو مجھ سے بات کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب وہی میں نے آپ کو کال کیا تھا, آپ نے کہا تھا بات کرنے کے لیے, تو آپ سے پھر بات نہیں ہو پائی تھی اپنے مسئلے کے لیے. جی بولیں. تو وہی ڈاکٹر صاحب جو میں نے آپ کو بتایا تھا تھوڑا سا ہم لوگوں کے اوپر مسلط کیا ہوا مسئلہ ہے. اچھا ناصر کون کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں. اچھا انڈیا سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں آپ کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں. اچھا تاکلنگ کے اسٹوڈنٹ بھی ہو. اچھا یہ بتائیں پریکٹس کیسی چل رہی ہے, پڑھائی کیسی چل رہی ہے آپ کی؟ جی ڈاکٹر صاحب الحمدللہ بہت اچھی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ماشاء اللہ آپ نے اپنے اندر کچھ امپرومنٹ دیکھا؟ ڈاکٹر صاحب مطلب گناہوں سے دوری ہوتی جا رہی ہے, یہ چیز میں نے فرق محسوس کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ناصر صاحب ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے تفصیل سے بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے. جی شکریہ. جی السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اللہ. حضرت نام فخر عالم ہے. ہم، اب میں بحرین میں ہوں. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بحرین میں اب میں. اچھا بحرین میں ہیں آپ، ٹھیک ہے. جی جی. پہلے تو پاکستان میں تھا مگر کبھی آپ کا یوٹیوب میں کچھ دیکھا نہیں تھا تو ابھی میں ادھر ہوں تو ادھر دیکھا. آپ کا بیان بھی بہت سنا، حضرت صاحب کا بھی بہت سنا، تو آپ کو تھوڑا میسج کیا. ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا. اچھا آپ مجھ سے اس وقت لائیو بات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ دنیا آپ کو سن رہی ہے. جی میں نے آپ کو آپ کے نمبر پر تھوڑا پرسنل میں تھوڑا مجھے جواب دیں. پرسنل میں مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو مجھے 1 گھنٹے بعد کال کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اوکے جی اوکے اوکے، اللہ حافظ، جزاک اللہ. تو شاذلی کلینک آن لائن انشاءاللہ تعالیٰ 1 ہفتے بعد یہ سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں اور پورے پاکستان. اچھا یہ سہولت ابھی تو فی الحال میں نے اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے رکھی ہے، اور جو اوورسیز ہیں تو ان کو تھوڑا سا بھی ویٹ کرنا ہے، کیونکہ اب میں چاہتا ہوں کہ جو میرا گھر ہے وہاں سے میں زیادہ سے زیادہ لوگ جو پریشان ہیں میں کوشش کر کے ان کی پریشانیوں کو سولو کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ نویر سے کانٹیکٹ میں رہیے گا، اسکرین پر بھی نمبر موجود ہے، آپ اس سے بھی اپنے مسائل ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. تو وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے اور آج یہاں پہ ہمارے یہاں چاند کی 24 تاریخ کی بھی نیاز ہے، تو نبی رضا شاہ صاحب کی ہے. تو آپ تمام لوگ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، جہاں کہیں بھی ہوں، آپ لوگ چاروں کل پڑھ کر فاتحہ پڑھ کے اس کا ثواب حضرت نبی رضا شاہ صاحب کی روح اقدس کو پہنچائیں، اور 24 تاریخ کا باقاعدہ طور پر آپ لوگ بھی اہتمام کیا کریں. چاند کی 24 تاریخ نبی رضا شاہ صاحب کی نظر و نیاز کا اہتمام کیا کریں، اصحال و ثواب کا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ سلسلہ میرا الحمدللہ کافی ٹائم سے جاری ہے اور مجھے باقاعدہ طور پہ خود میرے بزرگوں نے اس کا مجھے حکم دیا تھا. تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.